اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یورپ کے ملک بلغاریہ سے ہے۔ بلغاریہ سے امیگرینٹس کو رومانیہ اور پھر مغربی یورپ سمگل کرنے والے 8 رومانوی اور شامی شہریوں کو رومانیہ کی پولیس نے یوروپول کے تعاون سے گرفتار کر لیا ہے، جن کی تعداد 12 بنتی ہے۔ یہ مجرمانہ گروہ بخارسٹ میں کام کرتا تھا اور امیگرینٹس کو ویسٹ یورپ تک پہنچانے میں سہولیات فراہم کرتا تھا۔ ایک بیان میں یوروپول نے انکشاف کیا ہے کہ رومانیہ کے حکام نے 70 غیر قانونی امیگرینٹس کو گرفتار کیا۔ ان افراد کو سامان کے ٹرکوں میں چھپا کر لے جایا گیا تھا اور سمگلرز نے فی تارک وطن یعنی امیگرینٹ سے 5,000 سے لے کر 10,000 یورو وصول کیے تھے، جن میں رومانیہ اور پاکستان کے شہری شامل تھے۔ رومانیہ میں قائم کمپنیاں بنگلہ دیش، مصر اور پاکستان سے آنے والے تارکین وطن کو کام کے جعلی ویزے فراہم کرتی ہیں۔ گزشتہ سال رومانیہ سے کل 1,222 افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے شہری اس میں سر فہرست تھے، جن کی سب سے زیادہ تعداد تھی، جن میں 400 شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ جرمنی نے جنوری اور جون 2024 کے دوران ملازمت کے لیے 80,000 ویزے جاری کیے ہیں۔ ان میں سے 40,000 سکلڈ ورکرز کو جاری کیے گئے ہیں، جو 2023 کی اسی مدت کے مقابلے میں 3,000 زیادہ ہیں۔ ویزے کے اجراء میں اضافے کا ملک میں مزدوروں کی قلت سے گہرا تعلق ہے، خاص طور پر سکلڈ ورکرز کے لیے۔ جرمنی 70 سے زائد پیشوں میں مزدوروں کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جرمنی میں 2023 میں 5,70,000 ملازمتیں خالی رہی ہیں اور اس کمی کے نتیجے میں ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ EU ہوائی اڈوں پر مسافروں کو 1 ستمبر سے ہینڈ بیگ کے سامان پر 100 ml سے زیادہ لیکوئڈ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ EU کے تازہ ترین ضابطے نے یورپی ایئر لائن کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں پر دوبارہ پابندیاں متعارف کروائی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ یورپ میں شدید گرمی سے سالانہ 1,75,000 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں، جہاں باقی دنیا کے مقابلے میں درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی ادارے WHO کے مطابق پچھلے 2 دہائیوں کے دوران خطے میں گرمی سے ہونے والی اموات میں 30% یعنی 30% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ جرمن شہریت کے لیے درکار ڈاکومنٹس میں جعل سازی کے الزام میں 2 بھائیوں کو سٹنٹ گارڈ کی عدالت نے قید کی سزا سنا دی ہے۔ 32 سالہ اور 38 سالہ بھائیوں نے سینکڑوں امیگرینٹس کو غیر قانونی طور پر جرمنی کی نیشنلٹی حاصل کرنے میں مدد فراہم کی تھی اور اس کے عوض 3 لاکھ یورو سے زائد کی رقم وصول کی تھی۔ دونوں بھائیوں کو عدالت نے دستاویزات میں جعل سازی کے کل 355 جرائم میں 4.5 سال اور 4 سال اور 8 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ جرمنی کے فیڈرل کرمنل پولیس آفس کے مطابق 2023 میں انلیگل طریقے سے ملک میں داخل ہونے والے امیگرینٹس کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 33.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2,66,224 انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس ملک میں داخل ہوئے ہیں، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 33.4% زیادہ ہیں۔ برطانیہ کی جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق حالیہ فسادات میں گرفتار افراد کی وجہ سے جگہ کی کمی کا سامنا ہے۔ برطانوی حکومت نے قیدیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ جیلوں میں جگہ نہ ہونے کے باعث پیشی کے منتظر قیدیوں کو پولیس سیل میں رکھا جائے گا۔ ناظرین محترم، دنیا کے 20 ممالک میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو کے عمر 25 سال ہو گئی۔ 1999 میں 11 ممالک سے شروع ہونے والی
यूरोपियन करेंसी यूरो को आज दुनिया के 20 ममालिक के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दुनिया की ताकतवर करेंसियों में शुमार होती है। बार्सिलोना में पुलिस मोसाद एस्क्वाड्रा ने एक टैक्सी ड्राइवर और एक बीटीसी टैक्सी ड्राइवर को चाकू मारने और लूटने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ड्राइवर्स को चाकू के वार करके जख्मी किया गया था। ये वाकयात बुध को बार्सिलोना सेंटर्स के इलाकों में पेश आए। मुलजमान ड्राइवर्स के 2 मोबाइल फोन चोरी करना चाहते थे। बीटीसी टैक्सी का ड्राइवर पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। स्पेन में 10 साल पहले के मुकाबले में 52,000 कम बच्चे पैदा हुए, यानी 25% कमी हुई है और अमवात की शरह में इजाफा हुआ है। खास तौर पर 2024 की पहली छमाही में 1,56,202 पैदाइशें रजिस्टर्ड हुई। 2014 के पहले 6 महीनों के मुकाबले में 52,173 कम, जबकि मजमूई तौर पर 2,08,375 पैदाइशें रजिस्टर्ड हुई थी। सिर्फ जुलाई में 25,909 बच्चे पैदा हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई का बायस होता है। नाज़रीन मोहतरम, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।